شبیر نے کی التحاد نعرہ صلوات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبح کربا آواز بلند صلوات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے پروردگار عالم ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ کے درجہ قبولیت عطا فرمائے. مالک کائنات اس عبادت عظیم کا اجر کثیر جزیل عطا فرمائے اور پروردگار عالم اس ذکر مقدس کے صدقے تذکرہ محمد و آل محمد کے صدقے جامع حاضر کو ترقی نصیب فرمائے. مالک کائنات معلمین متعلمین خدمت گزاران معاونین سب کو طول عمر صحت سلامت عافیت وسط رزق عطا فرمائے. زمین و آسمان کی آفات و بلیات سے امان عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت روضہ رسول اللہ زیارت قبور ائمہ بقیع زیارت کربلا سامرہ النجف زیارت ثانی زہرا شاہ خراسان معصومہ کو نصیب فرمائے. مالک کائنات بقیت اللہ العظم ولی اللہ الاکبر ناموس دہر ابن المصطفیٰ ابن علی المرتضیٰ ابن فاطمہ الزہرا ابن خدیجۃ الکبریٰ وارث انبیاء وارث قرآن و کعبہ وارث کربلا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہم سب کو حضرت ولی عصر کا دیدار نصیب فرمائے اور امام زمان اقصد کے پروردگار بیماروں کو شفا تنگ دست مومنین کو فراخ دستی عطا فرمائے. جتنے شیعہ جماع مومنین
نعمت اولاد سے محروم ہے، پروردگار سب کو نیک صالح متقی پرہیزگار فرمانبردار اولاد عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، پروردگار عالم تشیع کی حفاظت فرمائے، یہودیت، ناصریت، خارجیت، تکفیریت اور اعداء آل محمد کی شر سے امان عطا فرمائے، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ علماء اعلیٰ بزرگان جو خدمت دین کرتے کرتے دنیا سے رحلت کر گئے، مالک کائنات انہیں اپنے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ محشور فرمائے اور موجودین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خدمت دین کی توفیق مزید عطا فرمائے۔ دعا کی قبولیت، حاجات کی برابری، مومنین مومنات، حاضرین و حاضرات سب کی صحت و سلامتی کے لیے، وسعت عرض کے لیے اور امام زمانہ کی سلامتی اور تعظیم و ظہور کے لیے لبوں کو معطر فرمائیں، اجر رسالت ادا کریں، پوری مودت محبت اور عقیدت سے محمدی علوی فاطمی حسنی و حسینی صلوات۔ دن کے اس حصے میں اتنی خوبصورت انداز میں صلوات پڑھنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، سرپرست کے لیے اسی صلوات کے سائے میں رہ کر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات پڑھنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالتہ، العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى ابی الزہراء ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر، أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا سلمان عليك بقراءة القرآن فإن قراءته كفارة من الذنوب وستر في النار وأمان من العذاب، وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، أسعد الناس من عرف فضلنا وأخلص حبنا وتقرب إلى الله بنا وعمل بما إليه ندبنا وانتهى عما عنه نهينا، فذلك منا وهو في دار المقامة معنا. وقال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، ثلاث قاصمات الظهر، رجل استكثر عمله
ونسی ذنبه وعجب برأيه صلوات بر محمد و آل محمد. سامعین محترم حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعان علی اور اولاد علی علیہ السلام، پرسداران، ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اور سوگواران، ماتمداران، باقر العلوم محمد بن علی علیہ السلام. یہ قرآن ہے. گفتگو بہت عظیم ہے، میں زیادہ دیر پڑھنے والا بھی نہیں ہوں. آپ بہت خستہ حال ہے. موسم تو آج اتنا سخت نہیں تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نازک مزاج لوگ ہلکی سی گرم ہوا بھی آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن بہرحال گفتگو ذرا سن لیجیے گا. یہ قرآن ہے اور سورہ مبارکہ انفال، وحی منزل میں پیغام ربانی نے اللہ رب العزت نے صاحبان ایمان کی نشانیوں کو بیان فرمایا. قرآن فرما رہا ہے کچھ بولیے، بڑا پیار کیجیے. میں ان چہروں کی، کافی سارے چہروں کی پہلی مرتبہ زیارت کر رہا ہوں. میری بہرحال پڑھتے پڑھتے اب تو ریش بھی سفید ہو گئی، لیکن بہرحال ہمت کیجیے، تھوڑی سی ہمت کیجیے. قرآن فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن، صاحبان ایمان، وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے نور ایمان رکھا، جنہیں پروردگار عالم نے دولت ایمان سے سرفراز فرمایا. کون ہیں؟ فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. صاحبان ایمان صرف محض وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا روح پیدا ہو جاتا ہے. اور قرآن آواز دے رہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب ان کے سامنے اسی اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، ان کے مزاجوں میں توجہ فرمائیے گا، ان کی طبیعتوں میں اضطراب نہیں آتا، یہ اکتا نہیں جاتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، یہ مزاج کے لحاظ سے اکتا نہیں جاتے، بلکہ کیا ہے، تلاوت آیات ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے والے ہیں. کیا نفیس آیت، مدرسہ کا جلسہ اور روز شہادت امام باقر. غور فرمائیے گا. سید الرسل امام الانبیاء، یہ آیات کا ظاہری ترجمہ. میں پہلا جملہ حسین جملے سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. سید الرسل امام الانبیاء، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، نور مجسم، پیکر رحمت، وجہ تخلیق کائنات نبی. میں کسی مناسبت سے پیغمبر کو پڑھتا ہوں. وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی صدر پا کر آنے والے نبی. بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی. جیتے رہو زندگی باقی. وہ مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہے، صاحب براق بھی ہے، صاحب مقام محمود بھی ہے. وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی کے مختار بھی ہے، وارث عالم قرار بھی ہے، دو عالم کے سردار بھی ہے. وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے. جیتے رہو، اتنا بھی تھکا ہوا آدمی نہیں ہونا چاہیے. وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے. شاید مصطفیٰ کا عظیم جملہ ہے کہ مصطفیٰ وہ نورانی کلام ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہے جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا. فرمایا آپ نے وہ
وہ مصطفیٰ حسینیت حسینیت جدیدیت جدیدیت اہل بیت عصمت لعنت نعرہ یہی عظمت والے مصطفیٰ جن کا نام توریت میں وحید زبور میں ماہی انجیل جنہیں احمد کہتی ہے. جب میں نے ان القاب کو جوڑنا ہے نا آج کے امام سے تو پھر ذرا دعا دیجئے گا. کہا یہی وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں وحید زبور میں ماہی انجیل جنہیں احمد کہتی ہے قرآن جنہیں محمد کے نام سے جیتے رہو زندگی. بس یہی رونق چاہیے تھی مجھے تاکہ میں کچھ بیان کر سکوں. توجہ فرمائیے گا. یہی عظمت والے رسول مسند نبوت اور رسالت میں ہے اور زیادہ دیر آپ کو بٹھانا بھی نہیں ہے. یہی عظمت والے رسول مسند نبوت اور رسالت میں ہے. سامنے کون ہے؟ جناب سلمان محمدی. سامنے کون ہے؟ جناب سلمان محمدی. جب جناب سلمان محمدی سامنے ہے سرکار نے مقام نصیحت میں مقام موعظہ میں سلمان محمدی کو 3 نصیحت میں سرکار نے ایک نصیحت فرمایا. کہا یا سلمان علیکہ بقراءۃ القرآن. سلمان میں تیرا سردار مصطفیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ پر لازم ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو. نہیں سنو گے تو آپ پر لازم ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو. آپ صفحے اعضاء پہ بیٹھے ہیں میں ممبر اعضاء پہ میں بھی مصروف عبادت آپ بھی مصروف عبادت. توجہ پر میں بولی وقت گزارنے کے لیے آپ تھوڑے ہی آئی ہیں جب میں اتنا لمبا سفر کر کے یہاں بس کچھ لمحات گزارنے کے لیے نہیں. نیت بھی بات سفر بھی بات لباس نہیں ہے. تعریف فرما دیجیے مجھے سے کی دعوت دے سکتے ہیں مولانا فلاں جگہ پہ صفحے اعضاء بچھائی گئی ہے معارف اہل بیت کے پہنچانے کا اہتمام کیا. عمل صالح کی دعوت دوں. سب سے پہلا سوال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ عمل صالح میں انجام دوں اگر یہ نیکی میں انجام دوں اگر یہ حسنہ میں انجام دے دوں تو بارگاہ رب العزت سے مجھے کیا ملے گا؟ تو ایسا ہی ہے بھئی آپ مجھے نیکی کی دعوت دیں یا میں آپ کو حسنہ کی دعوت دے دوں تو سب سے پہلی بات یہی ہے نا کہ مجھے کیا ملے گا میرا اجر کیا ہوگا اللہ میرا صلہ کیا ہوگا بارگاہ ربوبی میں مجھے کیا پاداش ملے گی. سرکار سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہا یا سلمان علیک بقراءۃ القرآن. سلمان تم پر لازم ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرو. پھر سید الانبیاء نے 3 اجر ذکر کیے. بہرحال مجھے تو بہت لطف آیا مطالعہ کرتے ہوئے. توجہ فرمائیے گا. کہا کہ پھر سرکار رسالت نے 3 اجر ذکر کیے. سرکار نے فرمایا فإن قراءته کفارۃ من الذنوب. فرمایا اے سلمان جب کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن کھول لیتا ہے اپنی زبان کو الفاظ قرآن سے معطر کرتا ہے قرآن کے نورانی کلمات کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے. کہا سلمان ادھر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے اللہ قرآن کے نورانی الفاظ کو اس پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. ایک بندے کی آواز آپ سب سے انقلاب ہے جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. نعرہ سے آواز سے پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں. اچھا غور فرمائے کہا کہ سلمان پہلا اجر یہ ہے کہ ادھر قرآن کے نورانی الفاظ تمہاری زبان پر آئیں گے اللہ ان الفاظ کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. غور فرمائیے اب انسان معصیت کر بیٹھے یہ بھی عیب ہے لیکن اس سے بڑا عیب یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور بھول جائے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. توجہ فرمائے کہا جس امام کی روز شہادت اور ہم سب سوبر کر کے حاضر ہیں توجہ فرمائے کہا سرکار امام محمد باقر علیہ السلام آل محمد پسند صلوات پڑھے سب مل کر ذرا بآواز بلند صلوات پڑھے. سرکار نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا ثلاث قاسمات الظہر. فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی کمر کو توڑ دیتی ہے. مولا
اللہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی کمر کو توڑ دیتی ہے؟ سرکار نے فرمایا رجل استکثر عملہ، جو بندہ چھوٹی موٹی نماز پڑھ لے، کسی غریب کی مدد کر دے، کسی یتیم کو لباس خرید کر دے دے، اور پھر بیٹھ کے فخر کرے کہ میں نے تو بڑی نیکیاں کر لی ہے۔ جو بندہ اپنی نیکیوں کو زیادہ سمجھنے لگ جائے، فرمایا اس نے اپنی کمر توڑ دی۔ امام نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ناسی ذنبہ، فرمایا اس بندے نے بھی اپنی کمر توڑ دی جو بندہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد گناہ کو بھلا دے۔ تماشا بنا تھا، حق کھا گئے تھے، ہمسائے کا جینا حرام کیا ہوا تھا، توجہ فرمائیے گا، گناہ کرے اور گناہ کو بھلا۔ سرکار نے فرمایا، غور فرمایا آپ نے جہاں تک بہت میں مشہور ہوا۔ پہلا جملہ سرکار نے، دوسرا اجر تلاوت قرآن کا سرکار نے ارشاد فرمایا وَصَبْرٌ فِي النَّارِ، فرمایا جب جہنم کے شعلے مجرموں کو لپک کر پکڑ رہے ہوں گے، فرمایا جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ قرآن کے نورانی کلمات درمیان میں ڈھال بن جائیں گے اور پڑھنے والے کو آتشی جہنم سے بچائے۔ اور تیسرا جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور پروردگار عالم کی ناراضگی سے جب عذاب نازل ہوتا ہے تو یہ قرآن ہی ہے، سنیے گا، یہ قرآن ہی ہے جو نازل ہونے والے عذاب سے امان عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حیدر